السلام علیکم دوستو، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو دوائیاں ہوتی ہیں، جو میڈیسنز وہ یوز کر رہے ہیں وہ جسٹ انہیں فائدہ دے رہی ہیں، لیکن سم ٹائم جو دوائیوں کا غلط استعمال کا ان کا جو غلط کمبینیشن ہے وہ انسان کی باڈی کو جا کر نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ جیسے دو دوائیاں آپس میں جا کے انٹریکٹ کر سکتی ہیں، یا جو دوائی ہے ہماری فوڈ جو ہم لے رہے ہیں اس کے ساتھ جا کے انٹریکٹ کر رہی ہیں، یا جو ہماری میڈیسن جو لے رہے ہیں وہ ہماری ڈیزیز جو ہوتی ہے اس کے ساتھ جا کے انٹریکٹ کر سکتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ڈرگ انٹریکشنز کے بارے میں، کہ ڈرگ انٹریکشنز کیا ہیں، ان کی کامن ایگزامپلس کون کون سی ہیں، تو دو دوائیوں کو یوز کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور پریکاشنز کیا ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈرگ انٹریکشنز ایکچولی میں ہوتی کیا ہیں۔ ڈرگ انٹریکشنز میں کیا ہوتا ہے کہ جب دو دوائیاں انسان کمبینیشن میں یوز کر رہا ہوتا ہے تو یہ دونوں دوائیاں ایک دوسرے کے اثر کو جا کے یا تو کم کر دیتی ہیں یا پھر زیادہ کر دیتی ہیں۔ انہیں ہم کہتے ہیں ڈرگ انٹریکشنز۔ اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے فارماکو ڈائنامک اور فارماکوکائنیٹک۔ فارماکو ڈائنامک میں کیا ہوتا ہے کہ جو دونوں ڈرگ ہیں وہ جا کے ہمارے ایک ہی آرگن پہ، ایک ہی جو ہمارا آرگن ہے اس پہ جا کے افیکٹ کریں گی، تو یا تو ایک دوسرے کے اثر کو زیادہ کر دیں گی یا پھر کم کر دیں گے۔ تو یہ ہوتی ہے فارماکو ڈائنامک۔ فارماکوکائنیٹک میں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈرگز ہوتی ہیں ہماری، ایک ڈرگ دوسری ڈرگ کی ابزارپشن، ڈسٹریبیوشن یا میٹابولزم یا ایکسکریشن کو کم کر دیتی ہیں۔ اس کی کامن ایگزامپلس، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وارفرین۔ وارفرین کیا ہوتی ہے؟ بلڈ تھنر ہوتی ہے، خون کو پتلا کرنے والی دوا ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی پیشنٹ ایسپرین یوز کر رہا ہے تو یہ بھی خون کو پتلا کرتی ہے۔ تو اس پیشنٹ کے اندر یہ ہوگا کہ اگر اس کو مائنر سی چوٹ وغیرہ لگ گئی تو اس کو بلیڈنگ کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا خون بہت پتلا ہو جاتا ہے۔ اس میں سے اس کو نوز بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور ہیمریج وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری اگزامپل آ جاتی ہے لیزینوپریل۔ لیزینوپریل بی پی کی میڈیسن ہوتی ہے جو کہ پوٹاشیم کا لیول ہماری باڈی میں زیادہ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی پیشنٹ اسپائرونولیکٹون یوز کر رہا ہے تو یہ بھی پوٹاشیم کے لیول باڈی کے اندر وہ خطرناک حد تک انکریز ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ ارریگولر ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ یہ ہارٹ بیٹ اس کی بند بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو فینٹنگ وغیرہ ہو سکتی ہے، تھکاوٹ وغیرہ ہو سکتی ہے۔ تیسری ایگزامپل آ جاتی ہے سیمیٹیڈین۔ سیمیٹیڈین ہوتی ہے اینٹی ایسڈ کی دوا اسٹمک کی، اور اس کے ساتھ اگر کوئی پیشنٹ میٹفارمن یا شوگر کی دوا ہوتی ہے یہ استعمال کر رہا ہے تو جو میٹفارمن ہوتی ہے یہ کڈنی کے ذریعے ایکسکریٹ آؤٹ ہوتی ہے، تو جو سیمیٹیڈین ہوتی ہے اس کی جو کڈنی سے ایکسکریشن کو کم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ میٹفارمن جو ہوتی ہے باڈی کے اندر جمع ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو لیکٹک ایسیڈوسس ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے تھکاوٹ وغیرہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کی جو کڈنی ڈیمیج کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں۔ چوتھی ایگزامپل آ جاتی ہے ڈائیجوکسین۔ ڈائیجوکسین ہارٹ کی میڈیسن ہوتی ہے جو کہ دل کے مریضوں کو دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی انسان ویراپامل یوز کر رہا ہوتا ہے تو یہ دونوں کیا کرتی ہے مل کے ہارٹ ریٹ کو، انسان کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو فینٹنگ وغیرہ ہو سکتی ہے، ڈیزینس ہو سکتی ہے، تھکاوٹ ہو سکتی ہے۔ چوتھی ایگزامپل ہو سکتی ہے فلوکسیٹن۔ فلوکسیٹن کیا ہوتی ہے؟ ڈپریشن میں انسان یوز کرتا ہے، اینٹی ڈپریسنٹ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی انسان ٹراماڈول یوز کر رہا ہے جو کہ پین کلر ہے، تو فلوکسیٹن کیا کرتی ہے ہماری برین میں جا کے سیروٹونین کا لیول زیادہ کرتی ہے، تو ٹراماڈول بھی سیروٹونین کا لیول زیادہ کرے گی، جس کی وجہ سے برین میں سیروٹونین سنڈروم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو کنفیوژن وغیرہ ہوتی ہے، اس کو فینٹنگ وغیرہ ہو جاتی ہے، ڈیزینس ہوتی ہے۔ اگر اس کا لیول خطرناک حد تک پہنچ جائے تو جو پیشنٹ ہے وہ کوما میں بھی جا سکتا ہے۔ تو دوائیاں استعمال کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو دوائی ہے اس کو ہمیشہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، ملک وغیرہ یا جوسز وغیرہ سے اوائڈ کرنا ہے، وہ دوائی کے 2-3 گھنٹے بعد آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ اپنی اگر آپ سے کوئی ڈوز وغیرہ مس ہو جاتی ہے تو کوئی بھی جو نیو ڈوز ہے اپنے ڈبل نہیں کرنی، ہمیشہ دوائی کو اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کرنا ہے۔ اپنی دوائیوں کی ساری لسٹ اپنے ڈاکٹر کو بتانی ہے اور اس طریقے سے ہی آپ نے دوائی استعمال کرنی ہے۔ اس کی پریکاشنز یعنی احتیاطی تدابیر کی بات کر لیتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ اپنے ڈاکٹر کی اصطلاح سے ہی اپنے ساری دوائیاں استعمال کرنی ہیں، کبھی بھی خود سے کوئی بھی ڈوز نہیں لینی۔ اگر کوئی بھی آپ کو سیریس ریئیکشن وغیرہ ہو جائے تو فوراً آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ تو رائٹ ڈوز لینے سے، رائٹ میڈیسن اور رائٹ کمبینیشن سے ہی ایک اپنی جو لائف ہے اس کو سیو رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دوائیوں کا غلط استعمال کریں گے، غلط کمبینیشن میں لیں گے تو ان کے خطرناک حد تک نقصان بھی ہو سکتا ہے۔